تو اس ویڈیو کے اندر دوستو ہم آپ کو چہلے کاف کی زکوٰۃ کا طریقہ بتائیں گے۔ چہلے کاف کی زکوٰۃ کئی طریقے سے ادا ہوتی ہے۔ یہاں جو ہم طریقہ بتا رہے ہیں صرف 3 دن کے اندر چہلے کاف کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ دیکھیے کرنا کیا ہے کہ چہلے کاف کی زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ بدھ کے دن اور جمعرات کے دن اور جمعے کے دن، یہ 3 دن ہے۔ ایک دن یہ، دوسرا دن اور یہ تیسرا دن، 3 دن روزے رکھنے ہیں۔ تینوں دن روزہ رکھیں اور ایک قرآن کریم کی مکمل تلاوت کریں، یعنی ان 3 دنوں میں ایک قرآن کریم کو پورا پڑھ لیں اور اس کا ایصال ثواب جو ہے بزرگان دین کو کریں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں۔ اور بزرگان دین میں خاص طور سے قادریہ سلسلے کے جتنے بھی بزرگ ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، ان سب کو اس کا ثواب پہنچائیں، اور جن کے واسطے سے چہلے کاف ہم تک پہنچا ہے ان کو اس کا ایصال ثواب پہنچائے۔ چہلے کاف کے اوپر ہماری دوسری ویڈیو بھی ہے جس کے اوپر ہم نے یہ بتایا ہے کہ اس کے صحیح الفاظ، صحیح عبارت کیا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر پوری تحقیق اور معلومات دی ہے، اس کو ہم یہاں اسکرین پر بھی لگا دیتے ہیں ان دونوں کا، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ صحیح کون سی ہے، اور تھوڑی اس کے اندر ایک کاف جو بڑھا ہوا ہے وہ کیا فرق ہے۔ آپ اس کے لیے ویڈیو وہ دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک ہم اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔ دیکھیے اس کے بعد کرنا کیا ہے کہ جب ان تینوں دن روزے رکھنے ہیں اور ایک قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے مکمل۔ جو 3 دن میں قرآن کریم نہ پڑھ سکے، جسے 10 سپارے ایک دن پڑھ لیں، یہ بھی صحیح ہے، اور 2 دن میں اگر زیادہ پڑھ سکتا ہے 20 سے تو یہ بھی کر سکتا ہے، یعنی 3 دن میں ایک مکمل کرنا ہے۔ کوئی 3 دن میں مکمل نہیں کر سکتا تو پیچھے 4 دن سے وہ آئے، یعنی پڑھتا ہوا اس کو، اور جمعے تک آ کر اس کو مکمل کرے۔ یہ ہے 4 دن میں نہیں کر سکتا تو 5 دن میں کرے، 1 ہفتے سے زیادہ وقت نہ لے۔ تو جو حافظ حضرات ہیں وہ 3 دن میں مکمل کر سکتے ہیں۔ تو ایک تلاوت، یعنی یہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہے پوری کرنی ہے، اور اس کے بعد کرنا کیا ہے کہ تیسرے روزے یعنی جمعے کے دن صبح کی نماز کے بعد، جب تیسرا روزہ آئے جمعے کے دن جو روزہ رکھا جائے گا، صبح کو فجر کی نماز کے بعد دریا کے کنارے جا کر اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ یعنی جب عمل شروع کرے چہلے کاف پڑھنی تو شروع آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھی جائے گی شروع میں بھی، اور پھر چہلے کاف کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ صرف جمعے کے دن کرنا ہے، بدھ کے دن نہیں، جمعرات کے دن نہیں۔ بدھ اور جمعرات میں تو صرف روزہ رکھنا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ اچھا، تو 1100 مرتبہ جمعے کے دن یہ صبح میں دریا کے کنارے جا کر پڑھنا ہے۔ ایسا کرنے سے چہلے کاف کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد روزانہ کرنا کیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد عمل کو باقی رکھنے کے لیے بھی کچھ کیا جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح اور شام 11 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ جب یہ زکوٰۃ ادا کر چکے ہوں تو پھر 11 مرتبہ صبح شام اس کو پڑھتا رہے۔ اور پرہیز اس کے اندر کیا ہوگا، ترک حیوانات۔ ترک حیوانات کسے کہتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے ہماری پوری ایک ویڈیو ہے، اور ترک حیوانات ہم اپنے گروپ میں بھی جو سیکھنے والے ہیں ان کو اس کی پوری فہرست دے چکے ہیں۔ ترک حیوانات میں دودھ سے بنی ہوئی چیزیں بھی آتی ہیں، لیکن اس کے اندر دودھ جو ہے وہ الگ ہے، اس کا استثناء ہے۔ دودھ اور چاول سے روزہ افطار کرنا ہے، تینوں دن دودھ چاول سے روزہ افطار کرے، اس کے بعد جو ہے پھر کوئی چیز ترک حیوانات میں جو شمار نہ ہو وہ کھائے، اور تینوں دن روزانہ ایک فقیر کو دودھ چاول کھلائے۔ یہ بھی کام کرنا ہے کہ فقیر کو جو کھلانا ہے، جو صدقہ کرنا ہے 3 دن تک، وہ دودھ چاول کا ہی کرنا ہے، اور اس کو کسی بھی فقیر کو وہ کھلا سکتا ہے۔ کسی یعنی بڑے بچے کو کھلائے، اگر جو بالغ ہو چکا ہو۔ چھوٹے بچے کو بعض مرتبہ لوگ کھلا دیتے ہیں، اس سے وہ جو زکوٰۃ اور صدقہ ہوتا ہے وہ ادا نہیں ہوتا، کیونکہ چھوٹے کا حکم الگ ہوتا ہے کھانے میں اور بڑے کا الگ ہوتا ہے۔ تو کسی بالغ بچے کو کھلائیں، اگر کھلانا چاہیں پھر، یا پھر کسی آدمی کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے، جب زکوٰۃ ادا کر چکے اور اس کو باقی رکھنے کے لیے 11 مرتبہ صبح شام پڑھ بھی رہے ہیں، اب اس کو استعمال کیسے کریں، کس چیزوں میں استعمال ہوتی ہے، تو یہ جنات، آسیب زدہ، خبیث زدہ جو مریض ہوتے ہیں اس کے لیے بہت ہی طاقتور عمل ہے یہ، اور یہ والی زکوٰۃ خاص طور سے ان کے لیے۔ اگر کسی کو آسیب، جن، دیو، خبیث ایذا دیتا ہو تو 7 مرتبہ سرسوں کے تیل پر پڑھ کر دم کریں، اور آسیب زدہ کے دونوں کانوں میں ڈال کر شہادت کی انگلیوں سے کان کے سوراخوں، یعنی دونوں کان کے جو اس کے سوراخ ہیں اس کو بند کر دیں تاکہ تیل باہر نہ نکلے، اور کچھ تیل اس کے بدن پر بھی مل سکتے ہیں، یعنی وہ خود مل لے، اس کو دے دیا جائے پڑھ کر تیل کہ وہ اپنے بدن پر اس کو ملے۔ انشاءاللہ آسیب کے جلنے کی بو آئے گی۔ کبھی تو یہ بو مریض کو آتی ہے، اور کبھی عامل خود بھی محسوس کرتا ہے کہ کسی چیز کے جلنے کی اس میں سے بو آتی ہے، اور کبھی جو اس کے آس پاس والے ہوتے ہیں وہ بھی اس بو کو محسوس کرتے ہیں، اور بالکل جل جائے گا۔
اور اگر جب وہ جلتا ہوا ہوگا اور اس کو یعنی مریض کو تکلیف ہوگی اور اس کے اوپر سے جو آسیب ہے وہ جلے گا، تو اس کے بعد ایک کام وہ یہ بھی کرتا ہے، وہ فریاد بھی کرنے لگتا ہے، کہ فریاد کرے گا اور کہے گا کہ مجھ کو چھوڑ دو، جانے دو، یہ سب چیزیں۔ یہ طریقہ آسیب کے بارے میں سریع النفع ہے، بہت جلدی یعنی اثر دکھانے والا ہے۔ یہ ہمارے ادارے سے جو لوگ کورس کر رہے ہیں ان کو اجازت بھی ہے اس کی چہل کاف کی، اور چہل کاف کے اوپر جو دوسری ویڈیو ہے وہ ہماری موجود ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے ساری باتیں اس کے اندر آ گئی ہیں۔ اور جو یہ پرہیز کے بارے میں نہیں جانتا کہ ترک حیوانات کسے کہتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر ہمارا گروپ ہے، ادارہ دارالعملیات کے نام سے چینل بنا ہوا ہے، واٹس ایپ کے جو چینل چل رہے ہیں اس پر جائیں، وہاں ہم نے اس کی ڈیٹیل دی ہوئی ہے۔